ایک رقاصہ کا یا دو رقاصہ کا نام لو کہ مفتی صاحب ہم ان کو بلا رہے ہیں گولبرگ لبرٹی کے اندر، آپ بھی آ جائیں وہ بھی آ جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ قوم کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، میں بھی چلے تو میں 1984 سے اسی مسجد لال مسجد کے اندر جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ آج اسی مسجد سے آپ کو نکالا گیا۔ ہر دور میں شیطان بھی ہوتا ہے اور اچھا انسان بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام بھٹک سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ جو مولوی صاحب نے یہ کہا وہ کتے اور خنزیر اور طاہر الپادری وہ بھی موجود ہے، طاہر القادری صاحب بھی موجود ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا۔ جو تبلیغ کرتے ہیں یا لوگوں کو علم بانٹتے ہیں، وہ آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہے؟ تو میں نے اس کو کہا انجینئر کو، میں نے کہا میں تمہاری تعریف کرتا ہوں تو صاحب مطالعہ، لیکن تمہیں ہر گفتگو میں ایک دو جملے مزاحیہ اس لیے کہنے پڑتے ہیں کہ تاکہ وائرل ہو جاؤ۔ اچھا، پھر تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی؟ میں آج بھی موجود ہوں، آج بھی موجود ہے؟ میں ان کا ابھی منتخب جو سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہوئے، شبہ یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے میرے بیٹے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ایک آدمی کی 4 دن پہلے ملازمت ختم ہو گئی، اس کو 4 دن اضافی کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا وہ۔ مفتی عبدالقوی کو اور عمران خان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا، اندھے ہم، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کس کو عزت مل رہی ہے؟ جس کو ملنی عاصم چاہیے۔ منیر شاہ عاصم صاحب منیر کو صاحب نام لینا، فیلڈ مارشل گھبراتے صاحب۔ کیوں ہیں؟ نہیں ہم تو قندیل کا نام تو آپ جلدی لیتے ہیں، فلانے کا نام حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اب آپ پارٹی میں نہیں ہیں یا ہیں؟ پارٹی میں ہوں نا تو اسی ہیں۔ کی نمائندگی تو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پارٹی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بندہ مکھی پہ مکھی مارے۔ ٹھیک ہے، خود مجھے خان صاحب فرماتے تھے، ایک تو مجھے صاحب کہتے تھے، اچھا۔ آپ کی طرح نہیں تھے، قوی صاحب یا مفتی صاحب، کسی کو انہوں نے صاحب میں نے نہیں آپ کو کہا۔ مفتی صاحب نہیں نہیں، کہا ہے۔ آپ کہتے ہو نا جی وہ چسکے لینے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے، مستی کے لیے، ایسے لفظ نہ بولا کرو۔ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آج تک آپ نے جہانگیر ترین کو صاحب کہا ہے؟ شاہ محمود کتنی بڑی گدی ہے، صاحب کہا ہے؟ مجھے کہتے تھے مفتی صاحب، قوی صاحب۔ میں ان کو کہتا تھا کہ آپ مجھے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، وجہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کھوپڑی ہے۔ اچھا اسی کھوپڑی جو پی ٹی آئی کی ہے اسی کی نمائندگی میں کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی فضائیہ نے وہ کام دکھایا، میں نے تو انڈیا 18 سال کیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مظفر نگر ہے، یہ دارالخلافہ ہے، 50-55 سال کا فاصلہ ہے، اسی کے درمیان میں ان کی بجلی کا سب سے بڑا نظام ہے۔ ہمارے جہاز نے جا کے 3 شل مارے، الحمدللہ 40 دن تک اور 45 دن تک ان کی بجلی کا نظام دارالخلافے کا خراب رہا ہے۔ ویری گڈ، بالکل اچھا، رائٹ۔ اب جناب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی، پھر ہماری وردی کا کردار، پھر حضرت ٹرمپ صاحب نے ہمارے حضرت کو بلایا، ان کو اپنا متبنہ بنا دیا۔ حافظ صاحب کو مشورہ نہیں دیتے کہ اس وقت باقی جو ہمارے ملک کے اندر علماء اکرام کا کردار ہے اور جس طرح آپ بھی ہیں، چلے وہ آپ سے سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں آپ کے متعلق آپ سے محبت کرتے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں شیطان بھی ہوتا ہے اور اچھا انسان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان بھٹکتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام بھٹک سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ تو سوال وہ سب کرنے۔ آج کل جو علماء کرام ہیں ان میں سب سے اچھا آپ کو کون سا جو ہے وہ صاحب لگتے ہیں جو لوگوں کو واقعی معنوں میں صحیح معنوں میں راہ راست پر لے کر آ رہے ہیں، ان کو ان کی تعلیم و ترویج کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں تو ہر ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اپنی شان ہے۔ میں جب یورپ میں جاتا تھا تو وہ پاکستان کے کسی بڑے عالم کا نام نہیں جانتے تھے، میرا نام بھی نہیں جانتے تھے، اس وقت میں اتنا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ ملتان ہے، فلاں علاقہ تلمبہ ہے، اس میں مولانا طارق جمیل ایک بڑا نام ہے، دنیا کے اندر کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو ان کے نام سے باخبر نہ ہو۔ پھر ان کی وجہ سے جو لوگ آئے ان کی جماعت کی طرف، حق کی طرف، اسی طرح مفتی طارق مسعود ہے، ان کے ملا ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے نہ مفتی ہے، یہ صرف جناب ایک چرب زبان ہے، لیکن میں نے آج تک اس کی کوئی بدتریف ہی نہیں کی۔ نہیں، یہ لوگ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ سن لیں، انجینئر صاحب ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب صاحب علم ہے، مفتی صاحب کو سارے مسلک والے میں، البتہ مفتی صاحب کا عقیدہ خراب ہے، تو میں اب چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس جاؤں پوچھوں میرا عقیدہ کہاں خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی منفی انداز اختیار کر، اچھا مجھے بتائیں، جو مولوی صاحب نے یہ کہا وہ کتے اور خنزیر اور طاہر الپادری وہ بھی موجود ہے، طاہر القادری صاحب بھی موجود ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا۔ یہ بیچارے ہمارے محترم جواد نقوی صاحب، سن رہے ہیں، میں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جواد نقوی صاحب ہیں، آج ان کو کہا رہا ہے جواد نقلی اور فلاں اور فلاں، میں نے تو ان کی بھی تعریف کی ہے کہ جس نے العروۃ الوثقیٰ دیکھ لے وہ دیکھ لے کتنا عظیم انسان ہے۔ آپ میں سب کی تعریف کر رہا ہوں۔ وہ کون سا اصل معاملہ ہے جس کی وجہ سے
یہ تمام علماء کرام آپ نے ابھی خود میرے ہی پوڈ کاسٹ کے اندر کہہ دیا ہے، بتا بھی دیا ہمارے ناظرین کو کہ کون کون سے علماء جو ہیں یا لوگ جو ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں یا لوگوں کو جو ہے علم بانٹتے ہیں یا دیتے ہیں یا وہاں تک اپنی ویڈیو پہنچاتے ہیں، وہ آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ خود انجینئر صاحب کے ہاں جب چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، ان جیسی جناب بہودہ قسم کی عبارات پیش کر کے پوری دیوبندیت کو، پوری بریلویت کو، پورے اہل حدیثوں کو اتنا برا کہہ رہا ہے، حالانکہ نکلا ہوا وہ کہاں سے ہے؟ دعوت اسلامی سے، اسی کی برکت سے اس کی پگڑی ہے، اسی کی پگڑی سے اس کی مکمل داڑھی، اس کو بھی برا کہہ رہا ہے۔ پھر اہل حدیث بنائے تو ان کو بیچاروں کو بھی گانے دے رہے ہیں، پوچھ لو احسان علی ظہیر سے، حسام علی ظہیر سے، سب سے کہ اب یہ دیکھیں کتنا نا، انجینئر صاحب کو تو ضرورت نہیں نا مشہور ہونے کی، وہ آپ کو کیوں بار بار برا بھلا کہیں گے؟ کیوں مشہور ہونے کی؟ جب اس ایک کی ان ایسی کی بات اپنی اتنی ویورشپ ہے، وہ کی وسکٹ ہے، نہیں منفی آپ بات دیکھیں کی نا، ہے۔ اوہ میرے بیٹے سمجھو نا، ہوں اگر وہ صراط مستقیم پہ رہتے اور 1 2 4 10 15 20 جملے نہ کہتے ہر پروگرام میں تو وہ ہوں وائرل ہوتے؟ ہوں وہ بھی تو اسی منفی بنیاد پہ وائرل ہوئے ہیں۔ وہ تو بات اس سے یہ ہے پہلے کہ وائرل تھے نا۔ سنو اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کیسے لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے سوشل میڈیا پہ آنے والے، میں ان تمام کی قدر کرتا ہوں، ان کے علم کو، میں نے اس کو کہا انجینئر کو، میں نے کہا میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تو صاحب مطالعہ آدمی ہے، ہوں لیکن تمہیں ہر گفتگو میں 1 2 جملے مزاحیہ اس لیے کہنے پڑتے ہیں کہ تاکہ وائرل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، وائرل ہونے کا معنی یہ ہے کہ ملین میں چلے جاؤ، ملین کا معنی ہے کہ $1000 لے لو۔ ہوں اگر مقصود $1000 ہی لینا ہے ہوں تو پھر کم از کم اپنے اندر اور اپنے سننے والوں میں شک تو پیدا نہ کرو۔ لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تو چینل کبھی مونیٹائز ہی نہیں کروایا، تو آپ پھر یہ کس طرح ان پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ میں الزام تو نہیں لگا رہا نا، مجھے پتہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ منفی بات کرو گے، ہوں میں 1984 سے اسی مسجد، لال مسجد کے اندر جمعہ پڑھ رہا ہوں۔ آج اسی مسجد سے آپ کو نکالا گیا۔ سنو تو صحیح یار، یہ بکواس کرنے کی ضرورت تھی؟ پہلے میرا جملہ تو پورا ہونے دو۔ ہوں ان کے والد سے میرا ایک تعلق ہے، ہوں یہ میرا بھتیجا لگتا ہے، میں ان کے والد صاحب کا دوست ہوں۔ ہوں آج اس نے یہ دیکھا کہ اگر وائرل ہونا ہے تو مفتی عبدالقوی کے ساتھ ایک بدتمیزی کی جائے، ٹھیک ہے، جیسے آپ بدتمیزانہ جملے کہہ رہے ہو۔ دیکھیں انہوں نے ایک میں تو بدتمیز، آپ سن لے، میں جرات والا آدمی ہوں، میں گھبرانے والا نہیں، کیونکہ میں آپ کے پاس مفت آیا بیٹھا ہوں، میں پیسے لے کے نہیں آیا، میں کانا نہیں ہوں آپ سے زیادہ قیمتی کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں، آپ سے بلا زیادہ شبہ اینک بیٹھا ہوں۔ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، اور شادیوں کے بارے میں بھی خوش نصیب ہوں کہ 1 شادی ہے اور 3 درجن سے زیادہ میرے نکاح ہیں۔ خواتین کے ہاں بھی میں مقبول ہوں، پٹھان جن کے پاس پیسہ ہے بے انتہا، ان کے ہاں بھی میں مقبول ہوں۔ ویری گڈ، اب کئی دنوں سے جناب مجھ سے فوجی حضرات رابطے میں ہیں، اب جناب سعودی عرب کا قومی دن ہے، اس کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ ویری گڈ، قوم تو میرے ساتھ کھڑی ہے، ہوں جس شادی میں اور ولیمے میں جاتا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، سابق گورنر بیٹھا ہو، سابق MNA بیٹھا ہو، سابق وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو، دیکھتا ہوں کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سیلفی اور تصویر بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے آپ جیسے نوجوانوں پہ کہ اس موقع کے اوپر آپ آ کے آنکھیں بند کر لیتے ہو، جی نیچے یہ آ رہا ہے، نیچے یہ آ رہا ہے، نیچے یہ۔ میں ابھی جہاں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، گلبرگ کے اندر چلتے، ابھی چلتے، آپ کو ابھی دعوت دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مجھے آ کے اگر ملتے اگر ہیں۔ اگر ایک طرف ناچنے والی کھڑی ہوگی اور ایک طرف آپ کھڑے ہوں گے تو تصویر تو اچھا، دونوں کے ساتھ ناچنے والی ملائیں کا گے۔ کیا معنی ہے؟ نہیں، کیا جو رقص آپ ایک کرتی ہے، نام لو، چلو جو رقاصہ ہے، سنے اوئے ہوئے ایسی بات نہ کیا کرو نا۔ ایک رقاصہ کا یا 2 رقاصہ کا نام لو کہ مفتی صاحب ہم ان کو بلا رہے ہیں گلبرگ لبرٹی کے اندر، آپ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ قوم کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، میں بھی چیلنج کو بولتا ہوں۔